کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی۔ فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہو، جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے، ماء ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار۔ اس کے قریب جو آپ خورے ہیں سونے اور چاندی کے جیسے ہوتے ہیں نا، واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے دو پر نالے آتے ہیں، ایک پر نالا سونے کا، ایک پر نالا چاندی کا، جیسے دو پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے۔ جنت کے جو حوض ہوگا اس کی دو پائپ لائن ہی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت میں ملاقات ہو۔ نبی صاحب نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے، وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھا، ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر حوض کے اوپر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، پھر اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ نبی اسلام کی امت سب سے زیادہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بس ہر بندے کو الگ جو ہے وہ برتن میں حوض کوثر پلائیں، زوایا ہو سوا ہو، چاروں طرف برابر ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ حوض کوثر چوکور ہوگا، چاروں طرف برابر ہو۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا مشروب پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، سیراب ہو جائے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی علیہ السلام کے چاروں خلفاء موجود، ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر لانو، ایک پہ حضرت عمر لانو، ایک پہ سیدنا عثمان غنی لانو، اور ایک پہ سیدنا علی رضی اللہ۔ اور تفسیر قرطبی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھا ہوگا اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں، اور جب ایک پلانے سے انکار کر دیں گے تو سب انکار کر دیں۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت علی لانو پلائیں، جن کو حضرت عثمان غنی لانو پلائیں، جن کو حضرت عمر لانو پلائیں، اور جن کو صدیق اکبر لانو خود پلائیں۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب سے خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں۔ کوثر کا تیسرا معنی ہے انہ رفعت الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ چنانچہ کافر کہتے تھے کہ نبی اسلام کی جب وفات ہوگی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر۔ اب اس کی بھی تفصیل سن لیجیے کہ ایک مرتبہ جبریل اسلام نبی اسلام کی خدمت میں حاضر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کروں؟ تو نبی اسلام نے جواب میں فرمایا اللہ اعلم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا، یہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے ان کو کیا اونچا مقام دیا کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، تشہد میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام، اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔
نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات انجیل میں کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مختلف نام تھے۔ ایک نام تھا حفظ الامیین، ان پڑھوں کی پناہ گاہ۔ امت ان پڑھ تھی تو نبی علیہ السلام ان پڑھوں کی پناہ گاہ تھے۔ ایک جگہ فرمایا انت عبدی و رسولی، اے میرے محبوب آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ لیا۔ یہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نہ وہ تو شروع ہوں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہوں۔ اور اللہ ان کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لے اور وہ لا الہ الا اللہ نہ پکارنے لگے۔ یعنی جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے، اللہ ان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے۔ جب تک آپ کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو اور غافل دلوں کے پردوں کھول نہیں دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ چوتھا معنی اس کا ہے وہ مقام المحمود و شفاعت القبریٰ، کہ کوثر سے مراد مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ وہ مخصوص مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں اور وہ دن 50,000 سال کا ہو اور سورج بہت گرم ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور پسینہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہمارا حساب شروع ہو، ہم اس مصیبت سے نجات پائیں۔ تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا، کہ اللہ بڑے جلال میں ہو۔ پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں۔ پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں۔ تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا، اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائے گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، کیوں روتا ہے؟ مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ، بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش۔ ایک اس کا معنی ہے اولاد، کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد۔ چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی۔ جو نسبی اولاد ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں۔ جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ ملے گا۔ اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی. ایک ہوتی ہے روحانی اولاد, تو اگر اس سے روحانی اولاد ملے جائے یہ بھی جائے, کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے. اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے باپ کی مانند. تو اگر نبی اسلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں, پوری امت روحانی اولاد ہے, گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمائی. پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم, کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا. یہ کوثر ہے, یہ معنی بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا. پھر یہ امت وسط ہے, درمیانی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی اسلام کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُم, اور میں نے امت کے آپ کی امت کیوں کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا. انجیل اللہ کی کتاب ہے, تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند, قرآن کی مانند. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے. ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں خلقن عظیم, کہ کوثر سے مراد نبی اسلام کے اخلاق عظیمہ ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اب سوچئے کہ جس کا مربی خود اللہ ہو اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہو. چنانچہ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ نے اپنے محبوب صاحب کے اندر جمع کر دیا. آدم علیہ السلام کی انابت, نوح علیہ السلام کی استقامت, ادریس علیہ السلام کی ہدایت, شیس علیہ السلام کی کرامت, ابراہیم علیہ السلام کی خلت, اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت, یعقوب علیہ السلام کا حسن, اسحاق علیہ السلام کی بشاشت, موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت, ہارون علیہ السلام کی سادگی, زکریا علیہ السلام کی یقین, اور نبی اور یحییٰ علیہ السلام کی حکمت, یوسف علیہ السلام کا حسن, یونس علیہ السلام کا غم, ایوب علیہ السلام کا صبر, داؤد علیہ السلام کی قوت, سلیمان علیہ السلام کا تدبر, اور لوط علیہ السلام کی شرافت. ان تمام کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ مولانا جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. اے محبوب یوسف علیہ السلام کا حسن اور یوسف علیہ السلام کی پھوٹ اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا, ان تمام حسینوں کے پاس جو معجزات تھے آپ اکیلے کے پاس یہ سب معجزات موجود. بعض مفسرین نے کوثر سے نبی علیہ السلام کے معجزات مراد لی ہے. چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المدخل میں فرمایا ہے آپ کے معجزات 1000 تک ہیں. اور علامہ زاہدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات 1000 ہی ہیں, اور یہ بھی کہا کہ 3000 تک ان کی تعداد. اگر نبی علیہ السلام کے معجزات کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 10 قسمیں بنتی ہیں. کتنے قسمیں بنتی ہیں؟ 10 قسمیں تھے. پہلے معجزات ہے اخلاقی معجزات, تو نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو گیا, یہ اخلاقی معجزہ تھا جو رونما ہو. پھر دوسرا ہے جماداتی معجزہ. جمادات کہتے ہیں پہاڑ, پتھر, زمین. چنانچہ پتھر تھے جو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے. نبی السلام نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا, اور میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں. داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی السلام کے ہمراہ تھا, ہم دونوں مکہ مکرمہ کے نوا میں چلے گئے. میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور
اور سامنے آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب سے سلام پیش کر. پھر تیسرا ہے نباتاتی معجزات، درختوں کا معجزہ. جیسے ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبی میں جو نبی نظام کی جدائی میں رو پڑا تھا. پھر چوتھا ہے حیواناتی معجزات، جانوروں کے معجزات. چنانچہ ایک اونٹ نے نبی نظام کی خدمت میں آ کے اپنے مالک کی شکایت کی. کمزور گھوڑا تھا، اس کو نبی نظام کا پیغام ملا تو اسے تیز بھاگنا شروع کر دی. ایک مرتبہ ایک بدو گو لے کے جا رہا تھا. وہ ہمارے علاقے میں ایک جاندار ہے جس کو بہت مضبوطی کے ساتھ دیوار کو پکڑ لیتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے. تو پہلے وقتوں کے ڈور ڈاکو اس کو استعمال کرتے، اس کو دیوار کے ساتھ چھپا دیتے تھے اور پھر اس رسے کے ساتھ دیوار پھیلان جایا کرتے. وہ گو کھانا ہے تو حرام، لیکن عرب کے لوگ اس کو کھایا کرتے. تو وہ دیہاتی ایک مری ہوئی گو لے کے جا رہا. راستے میں نبی نظام سے ملاقات ہو گئی تو نبی نظام نے اسے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اسے اپنا نام بتایا. پھر نبی نظام نے اس دین کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے پہ ایمان لے آؤ. اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ناممکن ہے. اس نے کہا جی میں تو آپ کو تب رسول مانوں گا جب میری گو گواہی دے. اب مری گو بول بھی نہیں سکتی. اس کا خیال تھا یہ بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو نبی صاحب نے گو کو مخاطب ہو کے کہا کہ اٹھ میری بات سن. تو مری ہوئی گو نے آنکھیں کھول دی. تو نبی صاحب نے اس کو سے پوچھا بتا میں کون؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ذات ہیں جن کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں کی بخشش ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جانوروں میں دی، درختوں میں دی، پتھروں میں دی. پھر شفا کے معجزات کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے لوگوں کو شفا نصیب. حضرت علی کی آنکھیں ایک مرتبہ بڑی خراب تھی. نبی السلام نے لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق لانوں کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹا تھا، نبی السلام نے لعاب مبارک لگایا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی. پھر چھٹے معجزات ہیں دعائیہ معجزات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جو رونما ہوئے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. پھر ساتویں معجزات ہیں نبو الماء کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. ایک مرتبہ پورا لشکر تھا اور انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی پینا تھا اور ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈال دیا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے. اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے اس کو پیا. اس سے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو محبوب صاحب کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا. دوسرے درجے پھر زمزم کا نام، حوض کوثر کا نام آتا ہے. پھر تیسرے درجے پہ زمزم کا نام آتا ہے. پھر اخبار غیب کے معجزات یعنی پرانے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے نبی علیہ السلام نے. اور 10ویں ہیں پیش گوئی کے معجزات، آنے والے واقعات اور حادثات کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام نے. آپ نے آج زہر کے بعد بیان بھی سنا علامات قیامت کے بارے میں. میرے محبوب وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا 1400 سال کے بعد وہ بات منوانسی میں پوری ہو. 10واں معنی کوثر کا ہے العلم الواسع، نبی السلام کا وسیع علم. نبی السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی. اور علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ایک دل اپنے حبیب صلی کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. چنانچہ نبی السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین. اس کا 11واں معنی ہے انہ الاسلام کہ کوثر مراد دین اسلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین من دینکم. اے محبوب آج یہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. آج کے دن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے، یہ مایوس ہو گئے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے. ایک معنی یہ ہے انہ القرآن
کہ کوثر سے مراد نبی اسلام کو جو قرآن عطا فرما دیا وہ ہے۔ قرآن مجید اپنے فضائل و کمالات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، اپنے فوائد و ثمرات، یود و برکات اور اسرار علوم کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے قرآن کے بارے میں تاریخی باتیں کہی، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں اور آنے والے بندوں یعنی امتوں کی بھی خبریں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں، وہو الفصل لیس بالحزل، اور یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس کو اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، ومن ابتغى الہدی من غیرہ اضلہ اللہ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم ہے، وہ الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ جو قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے گویا سیدھے راستے کو پا لی۔ والذی لا تضیع بالاہواء، اس کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی، ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور نہ زبانیں اس کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہیں، ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کا اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھو، یہ نہیں ہوتا جی ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگا، ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے، ایک نیا مزہ ہو۔ اس کا مزہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے سخت روزہ لگا ہوا ہو، بندہ افطار کرے اور اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کے لیے کوئی دے، ہر لقمہ کھانے کا الگ مزہ ہو، تو جس طرح آئس کریم کی ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مزے لیتے جائیں۔ علماء کتنا ہی پڑھے ان کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی، یعنی بوریت نہیں ہوتی، کوئی کتنا ہی قرآن پاک پڑھے، دنیا کی عام کتاب ہو نا، ایک دفعہ پڑھو ٹھیک، دوسرے پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تیسری مرتبہ تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، چوتھی مرتبہ کہتا ہے بندہ یار میرے سامنے نام ہی نہ لو، تو دو تین دفعہ کتاب پڑھ کے بندہ کہتا ہے نام ہی نہ لو۔ اور یہ قرآن مجید ہے کہ لوگ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ رضی صاحب کے ایک بیان میں آپ نے سنا کہ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا اور ان کو قرآن پاک سے سیرابی نہیں ہوئی۔ اس سے قرآن پاک کبھی بے مزہ اور پرانا نہیں ہوتا، اس کی انوکھی باتیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ قرآن جسے سن کر جن بھی خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے اولیاء کرام، اس امت کے اولیاء کرام ہیں کوثر سے مراد۔ چنانچہ کافر تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا نشان مٹ جائے گا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے جانشین عطا کیے، ایسے نائب عطا کیے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کا زندہ ہے اور انہوں نے اپنے گلشن سجا رکھا۔ اس لیے جیسے نبی علیہ السلام کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اس امت کے اولیاء کی شان بھی ایسے اعلیٰ بنا۔ نبی اسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ امت کے جو فقہاء تھے، محدثین تھے، واقعی ان کا درجہ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء جیسا لکھا، بس فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس نبوت کا تاج تھا، ان کے پاس وہ تاج نہیں ہوگا، ورنہ قدر و منزلت میں یہ اس کے ساتھ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت دن انبیاء کی صفیں بنے گی، جہاں ختم ہوں گے وہاں پہ اس امت کے علماء کو اللہ بٹھا دیں، یعنی جس لائن میں انبیاء بیٹھے ہوں گے اسی میں علماء ہوں گے، مگر ان کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوگا۔ 13واں مطلب اس کا یہ ہے ان الکوثر النبوہ، کہ نبوت کامل جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کوثر سے مراد وہ ہے۔ نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، خاتم النبیین تھے، آپ نبیوں کے بھی امام تھے، نبیوں کے
بھی نبی تھے، چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، اگر تمہارے سامنے وہ رسول آئے تمہاری تصدیق کرے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہہ دیا تو آپ شیشہ کھول کے پیسے تو دیتے ہیں، دیکھتے غصے سے ہیں کہ بھئی میں نے اسے کہا تھا معاف کرو، معافی نہیں کرتا۔ تو بسا اوقات مخلوق دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، وہ پروردگار غصے سے کبھی بھی نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے ہمیشہ پیار سے دیتا، ہمیشہ پیار سے عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کے اندر ایک بات اور دیکھی، ایک دفعہ مانگے تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگے تو ذرا بوجھ سمجھیں گے، تیسری دفعہ کنی کترائیں گے اور چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دیں گے اور کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ دروازہ بند کر دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعلق توڑ دیں گے، وہ تو ہر وقت ہی مانگتا ہے۔ تو مخلوق کے معاملے میں دیکھا کہ بار بار مانگو تو مخلوق دروازے بند کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، بار بار مانگے وہ بار بار دیتا ہے۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرا یہ بندہ میرے بغیر کسی سے مانگتا ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا۔ مخلوق کے دینے میں اور خالق کے دینے میں ایک فرق اور بھی دیکھا، بڑی حیثیت کا بندہ ہو اس سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، کوئی بڑا امیر آدمی ہو آپ کہیں جی مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے گا تم نے مجلس میں مجھے ذلیل کیا، میری پبلک انسلٹ کر دی، 1 روپیہ مجھ سے مانگتے ہو، مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اگر بڑے سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب کے پاس جائیں جی مجھے $1 ملین قرض کی ضرورت ہے، وہ کہے گا مذاق کرتے ہو یار۔ تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ مگر پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے، اس پروردگار سے تھوڑا مانگیں تو وہ دیتا ہے، زیادہ مانگیں تو وہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو وہ تسمہ بھی خوش ہو کر عطا فرما دیتا۔ ایک ہم نے فرق اور بھی دیکھا، کسی کے پاس جائیں جی مجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا جی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو خالی نہ بھیجوں، کاروبار ہی نہیں چل رہا، حالات ہی سازگار نہیں ہے۔ تو مخلوق مدد کرنا چاہتی ہے مگر حالات سازگار نہیں ہوتے۔ مگر اللہ رب العزت کے ہاں تو معاملہ اور ہے، وہاں تو نہ بجٹ کی کمی نہ خزانے کی کمی، جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں اور خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرق ہم نے اور بھی دیکھا، مخلوق کا دروازہ دن میں کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے۔ دوست ہے تو دفتر دن میں کھلا ہوگا، دکان دن میں کھلی ہوگی، ملنے کے اوقات آفس دن میں کھلا ہوگا، رات کو دفتر بند، صاحب آرام کر رہے ہیں۔ تو دن میں دفتر کھلتے ہیں دروازے، رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پروردگار کی شان کچھ اور ہے، اس سے بندہ دن میں مانگے دن میں بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، رات میں مانگے تو رات میں بھی دروازہ کھلا۔ وہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پروردگار کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو۔ فرمایا ہم نیند اور اونگ سے بھی منزہ اور مبرہ ہیں، ہم ہر وقت جاگنے کی حالت میں، میرا بندہ جب مانگے گا اپنے دینے والے کو جاگتا پائے گا۔ ایک بات اور بھی دیکھی، مخلوق سے اگر ایک کام کروا لیا تو پھر ان کی بھی توقعات ہو جاتی ہیں، چنانچہ دوسری دفعہ جائیں تو پوچھتی ہیں بھئی کیا لائے ہو، کوئی گفٹ لائے یا نہیں؟ تو مخلوق کے دروازے پہ جاؤ تو پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو۔ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، جب بھی جاؤ اللہ کے دروازے پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، ہاں بندے سے اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے۔ بادشاہوں کے دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے
تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار سے مانگیں، مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آ گیا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا روٹین میں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بصیرت دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کے پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا سخت دل انسان ہے اور جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے۔ تو اندھا تھوڑا گھبرا گیا، کیا مصیبت نازل ہو گئی آج؟ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے۔ اور اپنے ایک سپاہی کو کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتا چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ، پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا، جو مانگا اس نے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی، تم پڑھ رہے تھے دعا، جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا، وہ کام ذمہ لگاتا ہے۔ کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں، ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں، ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو دعا میں کام ذمہ نہ لگائیں، مانگنا ابدیت ہے، عاجزی چاہتا ہے، تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے، دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی، تو ہم بھی دعا کریں بھی کروائیں بھی۔ تو یہ اچھی عادت ہے، استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہوا دعا کروانا۔ اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ من سال اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے۔
اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے۔ اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں۔ دیکھیں درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی وہاں ملتی ہے، کپڑے وہاں ملتے ہیں، جو سہولت کی چیز اللہ نے سب چیزیں وہاں پہنچا دی۔ یہ تھا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے، تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا رات چمک رہا تھا۔ آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، دعا یہ تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی دعا قبول، کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی دعا قبول، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کس جگہ ملی؟ مسجد نبوی ہے، باوضو ہے، مصلی نبوی ہے، نماز کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا۔ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ کس کامل عنابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت ملے گی۔ پھر اگر ان کو جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو دعا قبول، وجعل قبری فی بلد حبیبک، مگر دینے والے کی دین بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ آخری وقت میں بنے، میں جنت بقیع میں نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گنبد خضرا میں تمہیں جگہ عطا فرما دیتا۔ تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے، وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے اور جی ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہیں، کبھی بھی اس وجہ سے دعا سے نہ رکیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے روک نہ دے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں۔ فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وهو ابلیس حین قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، دل میں ڈالتے ہیں اور جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا دعا مانگیں، اور جی ہماری جھوٹی زبانیں، بھئی جھوٹی زبان سے اگر کلمہ پڑا قبول ہو جاتا ہے
تو دعا مانگی بھی قبول ہو جائے گی. تو دعا مانگنے میں کبھی دیر نہ کیا کریں یا اس کو روکا